لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنگ جمل میں مقابلہ ہوا تو آپ نے فرمایا کہ قتلانا و قتلاہم فی الجنہ والامر بینی و بین معاویہ تھا کہ جو دونوں طرف کے مقتولین ہیں وہ جنت میں جائیں گے اور میرے اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کہ ہمارا معاملہ اللہ کی عدالت میں طے ہوگا. ٹھیک ہو گیا. مجھے دیکھیں آپ مذہبی اسکالر ہیں, میں آپ سے اختلاف نہیں کر سکتا, میری اتنی ہمت اور ضرورت نہیں ہے. مذہب نے جواب دیا ہے نا, حدیث پیش کیا, مسلم نے بھی اپنی جگہ کی سر, لیکن یہ جنگ جمل نہیں تھی. مفتی صاحب میں معذرت چاہتا ہوں, معافی چاہتا ہوں آپ سے. نہ اس سائڈ پہ حضرت علی تھے, نہ دوسری سائڈ پہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تھے. یہ اسٹیٹ تھی اور اسٹیٹ کے ساتھ زیادتی کی ہے, یا گورنمنٹ نے کی ہے یا دوسرے لوگوں نے کی, اور اس کا حساب ہونا چاہیے. آپ کا بہت شکریہ, بہت شکریہ آپ کا. ونزعنا ما فی صدورہم من غل, بلکہ ان آیات پر حضرت علی کا یہ قول بھی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ سورہ ہجر کی آیت کی ضمن میں خاص طور پر آتا ہے شان نزول میں. تو انہوں نے فرمایا کہ یہ میرے اور معاویہ کے کا ذکر ہے جو یہاں ہو رہا ہے. ظاہر بات ہے جنگیں ہوئی ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ, تو کتنی کچھ ہو گئی ہوگی شکایت ایک دوسرے سے. تو یہ آیتیں ہمارے لیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں کو جنت میں داخل کرے گا تو ہمارے دلوں سے یہ کدورتیں جو ہے وہ نکال دے گا. سب سے پہلے تو میں مفتی مجیب الرحمان صاحب کو اس حوالے سے ضرور اپریشیٹ کروں گا کہ انہوں نے وہ چھپا ہوا علم عوام کے سامنے ظاہر کیا ہے. جو ہم ظاہر کرتے ہیں تو ان کو شکایت ہو جاتی ہے. اب اگر آپ حکومتی نمائندوں سے پوچھیں گے تو وہ عمران خان صاحب کو حضرت علی کی جگہ دیکھ رہے ہوں گے اور ٹی ایل پی کو حضرت معاویہ کی جگہ دیکھ رہے ہوں گے. لیکن اگر آپ ٹی ایل پی والوں سے پوچھیں گے تو وہ کبھی بھی یہ گوارا نہیں کریں گے کہ انہیں حضرت معاویہ کی جگہ رکھا جائے. وہ بھی خواہش کریں گے کہ ہم حضرت علی کی جگہ ہوں اور عمران خان صاحب جو حکومت میں ہے وہ حضرت معاویہ کی جگہ آ جائے. نہ تو اس وقت پاکستان کے اندر کوئی خلافت کا نظام ہے, نہ کوئی ریٹ آف دا گورنمنٹ جو ہے وہ کسی اصول اور مبادی کے تحت چل رہی ہے. ان کی جب اپنی خواہشات ہوتی ہیں ان کے اصول ڈیفرنٹ ہو جاتے ہیں. جب مخالفین کو انہوں نے تختہ مشق بنانا ہوتا ہے ان کے اصول ڈیفرنٹ ہو جاتے ہیں. لہٰذا اس کا خلافت راشدہ سے کوئی لینا دینا نہیں اس معاملے کا. تو صحابہ کرام میں سے سیدنا ابوبکر عمر نے باری باری پوچھا, انا یا رسول اللہ, کیا میں ہوں وہ خوش نصیب شخص کہ جو آپ کی ڈیوٹی پوری کرے گا مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھا کے. ظاہر بہت آنر کی بات تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں. حضرت عمر نے پوچھا, آپ نے فرمایا نہیں, بلکہ وہ شخص ہے جو میری جوتیاں گانٹ رہا ہے. تو صحابہ کرام فوراً دوڑ کر حضرت علی کے پاس گئے تاکہ انہیں یہ خوشخبری سنائے. تو حضرت علی نے جب وہ بات سنی تو انہوں نے اپنے چہرے کے آثار ایسے دیے کہ صحابہ کرام نے کہا کہ ہم سمجھ گئے کہ حضرت علی کو یہ بات پہلے سے معلوم ہے. ان کے فیس ایکسپریشن ایسے تھے. تو حضرت علی کو یہ بات پتہ تھی کہ مجھے بڑھاپے میں جا کر تلوار دوبارہ سے اٹھانی پڑے گی. باقی اصحاب ایک ایک پتھر اٹھا کے لا رہے تھے تعمیر کے لیے, اور عمار بن یاسر نے 2 پتھر اٹھائے ہوئے تھے. 50 سے 60 سال کے درمیان ان کی عمر تھی اس وقت. اس کے باوجود ایمان کا یہ لیول ہے کہ 2 پتھر اٹھائے ہوئے. اب نبی اسلام نے ان کی جب قربانی کا یہ لیول دیکھا تو اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کے چہرے اور داڑھی سے مٹی کو جھاڑا اور کہا, واہ عمار, افسوس ہے عمار, تو اسلام کے لیے اتنی خدمت کر رہا ہے. یعنی اس میں امپلائڈ تھا, افسوس تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی, تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا, وہ جماعت تجھے آگ کی طرف, جہنم کی طرف بلا رہی ہوگی. حضرت علی کی طرف سے آئے تھے عمار بن یاسر, اور ابو القادیہ حضرت معاویہ کی طرف سے تھے. ایک بالکل واضح ہو گیا کہ کس نے مارا, کس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, کس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سپورٹ میں عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا. یہ بالکل کلیئر ہو گیا, اس میں کوئی دوسری رائے والی بات ہی نہیں ہے. کسی عالم کا حوالہ کوٹ کیا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کو 2 اجر ملیں گے اور حضرت معاویہ کی اجتہادی خطا کی وجہ سے انہیں 1 اجر ملے گا. تو کہتے ہیں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ حضرت معاویہ کی خطا کو اجتہادی کیسے کہہ دیا جائے جبکہ انہیں یہ حدیث پہنچ چکی تھی کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی. اس کے باوجود وہ اپنی بغاوت سے پیچھے نہیں ہٹے. کیا حضرت معاویہ اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ انہیں برابر چھوڑ دیا جائے, چاہے جائے کہ انہیں 1 اجر بھی ملے؟ یعنی انہوں نے جو بغاوت کی ہے, بغاوت کوئی دین سے بغاوت نہیں ہے, سیاسی پولیٹیکل ٹرم میں بغاوت ہے. اسلام پہ تھے, مسلمان ہیں, صحابی ہیں, ہم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, وہ معاملہ الگ سے. تو کیا وہ اس پہ راضی نہیں کہ انہیں برابر چھوڑ دیا جائے بجائے اس کے کہ آپ 1 اجر بتائیں؟ مخالف کے اجر کی تو کبھی بات ہی نہیں ہوئی ہے. یعنی حضرت علی اگر جنگ جمل, صفین اور نہروان نعوذ باللہ نہ حق لڑتے تو بھی 1 اجر پا لیتے. سمجھ گئے آپ کو بات کی؟ اور الحمدللہ انہوں نے تینوں جنگیں ہاتھیوں پر لڑی, ان کے لیے ڈبل اجر ہے, مخالفین کے لیے کچھ بھی نہیں. ملا علی قاری, یعنی انہوں نے تو جس کو کہتے ہیں نا ایسے پورا آپریشن کر کے رکھ دیا کہ خلافت کی لالچ تھی, نمبر 2 اندر بغاوت تھی, نمبر 3 ڈھال بنایا ہوا تھا خون عثمان کو. یہ الفاظ لکھے ہیں فرنٹ پہ, یہ ریزن بتائی ہوئی تھی جس طرح پولیٹیشنز کرتے ہیں. اور نمبر 4 ان کی اس ایکٹیویٹی کی وجہ سے قرآن اور سنت دونوں محجور ہو گئے. اس کے بعد تو میرا خیال ہے قلم ٹوٹنے والی بات ہے, پیچھے تو کوئی بات بچ نہیں جاتی. مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمازوں میں قنوت نازلہ پڑھا کرتے تھے معاویہ ابن ابی سفیان پہ. اللہم علیک بمعاویہ و اشیاعہ وعمر ابن عاص و اشیاعہ, اے اللہ معاویہ اور اس کے شیعہ کو تباہ و برباد کر, عمر ابن عاص اور اس کے شیعہ کو تباہ و برباد کر. تو وہ انہوں نے کبھی ان کے معاملے میں لینیئنٹ رویہ اختیار نہیں کیا. اور یہ جنت میں تختوں پر بیٹھے ہوں گے آمنے سامنے, یہ میرے طلحہ, زبیر اور عثمان بن عفان رضی اللہ عنہم اجمعین علیہم السلام اجمعین کے بارے میں. یعنی ان کو مولا علی نے معاف کر دیا. ہمارے بھی استاد ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ, اللہ ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے, انہیں اپنے نیک کاموں کا اجر دے. انہوں نے بیان قرآن کے اندر تفسیر میں نا حضرت معاویہ کا نام بھی بیچ میں ڈال دیا. ظاہر ہے وہ ایک جو بندیت ذہن سے جو بلٹ اپ ہوا ہوتا ہے تو اس میں وہ
اپنی مرضی سے ڈال دیتے ہیں. انہوں نے کہا جی حضرت علی نے کہا کہ میرے اور معاویہ کے بارے میں یہ آیت ہے. نہ ان کو نہیں معاف کیا. اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں جو انہوں نے مقتولین کا بھی بات کیا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کوئی نرم گوشہ رکھتے تھے. وہ بیسیکلی یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ کسی بھی بغاوت کا جو سرغنہ ہوتا ہے نا، وہ اصل میں مجرم ہوتا ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے مقتولین اور جنگ صفین میں ہمارے مخالفین کے جو مقتولین ہیں وہ جنت میں جائیں گے. کیوں کہ ان کو تو کہانی کرائی گئی تھی کہ ہم قصاص عثمان لے رہے ہیں، تو بیچارے وہ مسچیف ہو گئے. پھر مقدمہ میرے اور معاویہ کے درمیان طے پائے گا. مراد یہ کہ میں معاویہ کا گریبان پکڑوں گا قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں کہ اصل میں یہ بندہ ہے جس نے اپنے ساتھ لوگوں کو لگا کے تو میری خلافت کے خلاف خروج کیا. اب آپ کو سمجھ آئی؟ وہ کہتے ہیں عمر بن عبدالعزیز نے خواب دیکھا. دیکھو جب قرآن و سنت واضح موجود ہے تو خوابوں کے اوپر کھڑے ہوئے جی قیامت کا دن ہے. یہ امام غزالی نقل کر رہے ہیں، اندازہ کرو یار، قیامت کا دن ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں علی بن ابی طالب کو بلایا جاتا ہے، اس کے بعد معاویہ بن ابی سفیان کو بلایا جاتا ہے. تھوڑی دیر بعد حضرت علی باہر نکلتے ہیں اور کہتے ہیں کہ واللہ مجھے میرا حق دلوا دیا گیا. اور پھر حضرت معاویہ نکلتے ہیں اس پردے سے باہر اور کہتے ہیں کہ واللہ مجھے معاف کر دیا گیا. تو وہ کہتے ہیں جی دیکھیں یہ آخرت کے فیصلے یہاں بیٹھ کے کر رہے ہیں. میرے بھائی اگر یہ خوابوں میں فیصلے ہونا ہوتے تو حضرت علی اس کو بیان فرما جاتے. اور پھر اس سے بڑھ کر جب نبی اسلام فرما رہے ہیں کہ مال کو باغی جماعت قتل کرے گی، وہ انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا، وہ جماعت جہنم کی طرف بلائے گی، تو اللہ کے نبی کو یہ خواب بھی دکھا دیا جاتا ہے کہ آپ اس کو اپنی زندگی میں کنورٹ کر کے چلے جائیں، پیچھے امت نے لڑنا ہے تو آپ اپنے ہاتھوں سے ہی مسئلہ حل کر کے جائیں. یہ اتنے سادہ معاملات نہیں ہیں، خام خواہ کسی کی وکالت کرنے کی ضرورت نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لا حول ولا قوة الا بالله. حسبنا الله ونعم الوکیل. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد. ہاں جی، یہ سوال ہے مفتی منیب الرحمان صاحب نے مشہور صحافی جاوید چودھری صاحب کے پروگرام کل تک میں ایکسپریس نیوز پر ٹی ایل پی اور گورنمنٹ کے درمیان تصادم میں شہید ہونے والوں کو جنگ صفین کے مقتولین سے تشبیہ دی اور دلیل کے طور پر مصنف ابن ابی شیبہ سے حضرت علی کا قول بھی پیش کیا. اس پر اینکر پرسن نے گھبرا کر گفتگو کا رخ بدل دیا اور مفتی صاحب کی لائن کاٹ دی. اس حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے؟ میں نے یہ ویڈیو کلپ دیکھا جی. سب سے پہلے تو میں مفتی منیب الرحمان صاحب کو اس حوالے سے ضرور اپریشیٹ کروں گا کہ انہوں نے وہ چھپا ہوا علم عوام کے سامنے ظاہر کیا ہے. جو ہم ظاہر کرتے ہیں تو ان کو شکایت ہو جاتی ہے. ظاہر ہے کہ آج کے اس ماڈرن دور میں بھی ہم نے گائیڈ لائنز تو قرآن و سنت سے لینی ہے، صحابہ اکرام علیہم رضوان کے افعال اور اعمال سے لینی ہے. اس سے بڑھ کر ہمارے پاس کوئی رول ماڈل نہیں ہے کہ ہم ان کو پیش کر سکیں. صحابہ کرام ظاہر ہے پریکٹیکلی اس طرح کی سچویشن سے گزرے تھے. اس حوالے سے تو یہ خوشائن چیز ہے مفتی صاحب کا اس ایگزامپل کو کوٹ کرنا. لیکن اس حوالے سے ہمیں ان سے گلہ ہے کہ انہوں نے اس کو جس حوالے سے پیش کیا ہے وہ وہاں پہ اس طریقے سے بنتا نہیں ہے. کیونکہ اگر ہم ان کی اس بات کو ٹھیک مان لیں تو یہ آپس میں دونوں پارٹیاں یہ ڈیسائیڈ ہی نہیں کر سکیں گی کہ کون حضرت علی کی جگہ کھڑا ہے اور کون حضرت معاویہ کی جگہ کھڑا ہے. انہوں نے مصنف ابن ابی شیبہ کی وہ حدیث موقوف کوٹ کی. مصنف ابن ابی شیبہ جو ہے نا جی، یہ روئے ارض پہ سب سے بڑا احادیث اور صحابہ کے آثار کا مجموعہ ہے. آلموسٹ 40,000 کے قریب احادیث اور صحابہ کرام کے آثار اس کے اندر موجود ہیں. اردو زبان کے اندر ٹرانسلیٹ ہو کے مصنف ابن ابی شیبہ آ چکی ہے 11 جلدوں میں. ہمارے پاس یہاں پہ اکیڈمی میں رکھی بھی ہوئی ہے. اس کا جو آخری چیپٹر ہے اس کا نام ہے کتاب الجمل، اور اس میں پھر 3 سب چیپٹرز ہیں. سیدہ عائشہ، طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہم اجمعین کے قافلے کے حوالے سے جنگ جمل کا، دوسرا چیپٹر جنگ صفین کے حوالے سے ہے، اور تیسرا چیپٹر اس کے اندر جنگ نہروان جو خوارج کے خلاف لڑی گئی اس کے حوالے سے ہے. وہ چیپٹر ہم نے الگ سے بھی اپنی ویب سائٹ ahlsunnatpak.com پہ رکھا ہوا ہے، جسے شوق ہو تو وہ اسے دیکھ سکتا ہے. اس میں یہ روایت بھی موجود ہے کہ جب سیدنا علی سے جنگ صفین
جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیاسی بغاوت کو کچلنے کے لیے حضرت علی کو مجبوراً لڑنی پڑی. اس جنگ میں جو مقتولین تھے ان کے اخروی انجام کے بارے میں پوچھا گیا کہ آخرت میں ان کا معاملہ کیا ہوگا، تو سیدنا علی نے فرمایا کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ ہمارے مقتولین اور ہمارے مخالفین کے مقتولین جنت میں جائیں گے، اور پھر معاملہ میرے اور معاویہ کے درمیان اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ ڈسکس ہوگا، پیش ہوگا. تو مفتی منیب الرحمان صاحب نے اس کو کوٹ کیا یہ ٹی ایل پی اور عمران خان صاحب کے اختلاف کے حوالے سے. لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنگ جمل میں مقابلہ ہوا تو آپ نے فرمایا کہ قتلانا وقتلاہم فی الجنہ والامر بینی و بین معاویہ، کہ جو دونوں طرف کے مقتولین ہیں وہ جنت میں جائیں گے، اور میرے اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کہ ہمارا معاملہ اللہ کی عدالت میں طے ہوگا. ٹھیک ہو گیا. مفتی صاحب دیکھیں، آپ مذہبی اسکالر ہیں، میں آپ سے اختلاف نہیں کر سکتا، میری اتنی ہمت اور جرت نہیں ہے. مطلب نے جواب دیا نا، حدیث پیش کیا، مسلم نے بھی اپنی جگہ کی. سر لیکن یہ جنگ جمل نہیں تھی مفتی صاحب، میں معذرت چاہتا ہوں، معافی چاہتا ہوں آپ سے. نہ اس سائڈ پہ حضرت علی تھے، نہ دوسری سائڈ پہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. یہ اسٹیٹ تھی اور اسٹیٹ کے ساتھ زیادتی کی ہے، یا گھمنڈ نے کی ہے، یا دوسرے لوگوں نے کی، اور اس کا حساب ہونا چاہیے. آپ کا بہت بہت شکریہ مفتی، شکریہ آپ کا. اب اگر آپ حکومتی نمائندوں سے پوچھیں گے تو وہ عمران خان صاحب کو حضرت علی کی جگہ دیکھ رہے ہوں گے، اور ٹی ایل پی کو حضرت معاویہ کی جگہ دیکھ رہے ہوں گے. لیکن اگر آپ ٹی ایل پی والوں سے پوچھیں گے تو وہ کبھی بھی یہ گوارا نہیں کریں گے کہ انہیں حضرت معاویہ کی جگہ رکھا جائے. وہ بھی خواہش کریں گے کہ ہم حضرت علی کی جگہ ہوں، اور عمران خان صاحب جو حکومت میں ہے وہ حضرت معاویہ کی جگہ آ جائے. یہ جو صورتحال ہے ٹی ایل پی والی، اس کے اوپر میری 2 ویڈیوز آ چکی ہیں، میرا موقف آپ کے سامنے ہے، اس کو دوبارہ سے ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بہرحال یہ جنگ صفین والا جو ایشو ہے، اس کی ایگزامپل اس حوالے سے یہاں کوٹ نہیں کی جا سکتی، معاملہ بہت ایمبیگوس ہے. سیدنا علی کی جو جنگیں ہیں ان کے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہیں، احادیث کی سپورٹ حاصل ہے، قرآن حکیم کی کئی آیات اس پر گواہ ہیں جو کچھ انہوں نے ایکٹیویٹی کی. وہ تو نص قطعی سے چیز اسٹیبلش ہو چکی ہے. اس سے آپ ایگزامپل تو ضرور کوٹ کر سکتے ہیں، لیکن بالکل 100% اس طریقے سے اس کو بٹھانا یہ بہت مشکل کام ہے، خصوصاً اس طرح کی صورتحال کے اندر. نہ تو اس وقت پاکستان کے اندر کوئی خلافت کا نظام ہے، نہ کوئی ریٹ آف دا گورنمنٹ جو ہے وہ کسی اصول اور مبادی کے تحت چل رہی ہے. ان کی جب اپنی خواہشات ہوتی ہیں ان کے اصول ڈیفرنٹ ہو جاتے ہیں، جب مخالفین کو انہوں نے تختہ مشق بنانا ہوتا ہے ان کے اصول ڈیفرنٹ ہو جاتے ہیں. لہٰذا اس کا خلافت راشدہ سے کوئی لینا دینا ہی نہیں اس معاملے کا. خلافت راشدہ کا جہاں تک تعلق ہے میرے بھائیوں، تو اس کے حوالے سے وہ بڑی مشہور حدیث ہے، سنن ابی داؤد کے اندر، جامع ترمذی کے اندر، مشکات کے اندر بھی موجود ہے، کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد تم بہت اختلاف دیکھو گے، اس وقت دین میں نئی نئی بدعتوں سے بچنا، اور علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت کو اور میرے ہدایت یافتہ خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑ لینا. یعنی خلفاء راشدین کے جو مخالفین ہیں ان کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل البدع قرار دیا. تو خلفاء راشدین کے پیچھے تو اللہ کے نبی کھڑے ہیں، ان کی پروفیسیز کھڑی ہیں. اس کی ایکسپلینیشن اس حدیث میں ہے جو ابو داؤد میں اور ترمذی میں موجود ہے، کہ میرے بعد خلافت علی منہاج النبوہ 30 سال تک رہے گی، اس کے بعد ملوکیت ہو جائے گی. پھر حضرت سفینہ جو ہیں نبی علیہ السلام کے آزاد کردہ غلام، وہ اپنے شاگرد سعید تابعی سے کہتے ہیں کہ بیٹا گن، ابو بکر کے 2 سال، عمر کے 10 سال، عثمان کے 12 سال اور علی کے 6 سال. اور یہ 6 سال میں 5.5 سال مولا علی کے اور آلموسٹ 6 مہینے سیدنا حسن ابن علی کے. تو وہ شاگرد کہتا ہے کہ یہ بنو امیہ، بنو زرقہ تو سمجھتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام خلیفہ نہیں ہے. یہاں پہ امام داؤد نے علی علیہ السلام لکھا ہے، لیکن لوگوں نے عربی میں لکھا رہنے دیا، اردو میں رضی اللہ عنہ تعالیٰ کر دیا. اسلام 360 میں بھی یہی ہوا ہے. تو
حضرت سفینہ کو اتنا غصہ آیا، انہوں نے فرمایا کہ یہ جھوٹ ان کی پیٹھ سے نکلا ہے اور ان کی اپنی بادشاہت روئے ارض کی بدترین بادشاہت ہے، یعنی بنو امیہ کو سیدنا سفینہ نے فرمایا۔ اب حضرت سفینہ کا انتقال ہوا ہے 74 ہجری میں، یزید کا زمانہ بھی انہوں نے پایا ہے۔ تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا جو جملہ ہے وہ یزید ابن معاویہ کے بارے میں تھا، اس کے بارے میں بھی تھا لیکن اس سے پہلے بھی تھا۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ یہی حدیث جب مسند ابی داؤد الطیالسی میں آتی ہے اور مصنف ابن ابی شیبہ میں، تو وہ حضرت سفینہ سے وہ بندہ پوچھتا ہے کہ اگر خلافت راشدہ 30 سال تک ہے تو حضرت معاویہ کا کیا سٹیٹس ہے؟ تو کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بادشاہ ہیں۔ ویسے تو خلیفۃ المسلمین تو آپ کہہ لیں کسی کو بھی، لیکن وہ جو ٹرم ہے نا خلیفہ راشد، اس اعتبار سے وہ خلیفہ نہیں، وہ ملک ہے، بادشاہ ہے۔ اور مصنف ابن ابی شیبہ میں جو الفاظ ہیں اس میں یہ ہے کہ یہ سخت گیر بادشاہ ہیں اور ان کا پہلا بادشاہ معاویہ ابن ابی سفیان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہم تو احترام سے ہی نام لیں گے۔ تو یعنی انہوں نے کہا وہاں سے یہ کاٹ کھانے والی ملوکیت شروع ہوئی ہے، جو مسند احمد میں حدیث موجود ہے، مشکات میں بھی، کہ خلافت علی منہاج نبوہ کے بعد کاٹ کھانے والی ملوکیت شروع ہو جائے گی۔ تو خلفائے راشدین کے پیچھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات کھڑی ہوئی ہے ان کی سپورٹ میں۔ اور جنگ جمل، صفین اور نہروان کا جہاں تک تعلق ہے، اس میں تو اسپیسیفکلی نبی علیہ السلام کی الگ سے پیش گوئیاں موجود ہیں۔ وہ ٹاپک کافی لمبا ہو جائے گا، میں نے اپنے کربلا والے ریسرچ پیپر کے اندر یہ تمام ٹاپکس ڈسکس کیے ہیں بڑی تفصیل کے ساتھ، وہ آپ ہماری ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ ڈاک میں اگر کسی نے مفت منگوانا ہے 200 احادیث کی روشنی میں، اکثر بخاری اور مسلم سے ہیں۔ صبح 9 سے لے کر شام 5 بجے تک ہمارا سیل نمبر اکیڈمی کا کھلا ہوتا ہے، 032159000162۔ مفت آپ منگوا سکتے ہیں، صرف TCS کا ڈاک کا آپ خرچہ دیں گے، انشاءاللہ فری آپ کو یہ 12 کا پیکج مل جائے گا، جس میں 9 ریسرچ پیپرز ہیں اور 3 اذکار کارڈ۔ اس میں تفصیل سے میں نے اس کو ڈسکس کیا ہوا ہے۔ جنگ صفین جن کا حوالہ مفتی صاحب نے دیا، وہ غلطی سے جنگ جمل انہوں نے کہہ دیا، وہ جنگ صفین تھی۔ اس کے حوالے سے تو کئی ایک احادیث ہیں۔ ایک تو وہ جنرل حدیث ہے جو مسند امام احمد میں ہے، المستدرک للحاکم میں ہے، سنن نسائی الکبریٰ کے اندر ہے، کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ اپنی ایک زوجہ محترمہ کے گھر سے نکلے صحابہ کرام کے ساتھ، راستے میں آپ کا جوتا ٹوٹ گیا، تو آپ نے اپنی وہ جوتی مبارک سیدنا علی کو دی گانٹھنے کے لیے، اور پھر آپ سائڈ پہ کھڑے ہو گئے، انتظار کرنے لگے۔ اور راوی کہتے ہیں کہ اس وقت ہم میں حضرت ابوبکر اور عمر بھی موجود تھے رضی اللہ تعالی عنہما۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے صحابہ کرام سے کہا کہ دیکھو، اللہ تعالیٰ نے مجھے قرآن دے کر مبعوث کیا، قرآن کی تنزیل کی خاطر، ظاہر قرآن میں حکم آیا نا قتال کا، مجھے ایز اے لاسٹ ریزارٹ اپنی قوم کے خلاف تلوار اٹھانی پڑی قرآن منوانے کے لیے۔ لیکن تم میں ایک ایسا شخص بھی ہے کہ جسے مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانی پڑے گی قرآن منوانے کے لیے، قرآن کی تفسیر بنے گا وہ۔ قرآن کی تفسیر کیسے؟ سورۃ الحجرات میں ہے کہ اگر کوئی مسلمانوں کا گروہ باغی ہو جائے تو اس سے قتال کرو یہاں تک کہ وہ اپنی بغاوت کو چھوڑ دے۔ جب وہ بغاوت چھوڑ دے پھر ٹھیک ہے، اس کے ساتھ آپ کو ایگزسٹ کریں، لیکن اس کے خلاف قتال کرنا ہے، اسے آمادہ کرنا ہے۔ اور خلیفہ راشد کے لیے تو اسپیسیفکلی وہ آیت بھی آپ کوٹ کر سکتے ہیں، سورۃ النساء کی آیت نمبر 59، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے اہل ایمان اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور جو تم میں حکمران ہے اس کی بھی اطاعت کرو۔ تو خلفائے راشدین تو اس میں بھی، اس کیٹیگری میں بھی فال کرتے ہیں۔ تو صحابہ کرام میں سے سیدنا ابوبکر عمر نے باری باری پوچھا، انا یا رسول اللہ، کیا میں ہوں وہ خوش نصیب شخص کہ جو آپ کی ڈیوٹی پوری کرے گا مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھا کے؟ ظاہر بہت آنر کی بات تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ حضرت عمر نے پوچھا، آپ نے فرمایا نہیں۔
بلکہ وہ شخص ہے جو میری جوتیاں گانٹھ رہا ہے۔ تو صحابہ کرام فوراً دوڑ کر حضرت علی کے پاس گئے تاکہ انہیں یہ خوشخبری سنائے۔ تو حضرت علی نے جب وہ بات سنی تو انہوں نے اپنے چہرے کے آثار ایسے دیے کہ صحابہ کرام نے کہا کہ ہم سمجھ گئے کہ حضرت علی کو یہ بات پہلے سے معلوم ہے۔ ان کے فیس ایکسپریشن ایسے تھے۔ تو حضرت علی کو یہ بات پتہ تھی کہ مجھے بڑھاپے میں جا کر تلوار دوبارہ سے اٹھانی پڑے گی۔ آپ دیکھ لیں کہ آلموسٹ 20-25 سال تو بیچ میں گیپ رہا ہے خلفائے ثلاثہ کے دور میں، پھر بڑھاپے میں جا کر 60+ کی ایج میں حضرت علی کو دوبارہ سے جنگ لڑنی پڑی۔ تو ان تینوں جنگوں میں سیدنا علی کے پیچھے نبی علیہ السلام کھڑے ہیں الحمدللہ۔ اسپیسیفکلی جنگ صفین کے حوالے سے تو وہ مشہور حدیث ہے جو بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے کہ اکرمہ تابعی کہتے ہیں کہ ایک دن مجھ سے حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا اور اپنے بیٹے علی ابن عباس کو بھی ساتھ بھیجا، ابن عباس کے بیٹے کا نام بھی علی تھا، کہ جاؤ ابو سعید خدری کے پاس، ان سے جا کر ان کی حدیث سنو، جس حدیث کو بیان کرنے پر سعودی حکومت پابندی لگا دے گی۔ یہ یعنی میں ایڈ کر رہا ہوں اس میں۔ تو یہ نہیں کہا کون سی حدیث سننی ہے، ان کی حدیث جا کے سنو۔ ابو سعید خدری تو اتنی حدیثیں بیان کرتے ہیں، وہ تو 7 جو ٹاپ کے اصحاب ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ حدیثیں روایت کی ہیں ان میں وہ آتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جب ہم ان کے پاس پہنچے تو وہ اور ان کے بھائی اپنے باغ کو پانی دے رہے تھے، ہمیں دیکھتے ہی وہ آ کے بیٹھ گئے، احتبا کر کے گوٹ مار کے، اور انہوں نے کہا ہم حدیث سننے ہیں۔ یہ نہیں کہا کون سی حدیث سننے ہیں۔ تو انہوں نے کہا سنو پھر۔ غزوہ خیبر کا موقع تھا یا مسجد نبوی کی تعمیر کا موقع تھا، باقی اصحاب ایک ایک پتھر اٹھا کر لا رہے تھے تعمیر کے لیے، اور عمار ابن یاسر نے 2 پتھر اٹھائے ہوئے تھے۔ 50 سے 60 سال کے درمیان ان کی عمر تھی اس وقت، اس کے باوجود ایمان کا یہ لیول ہے کہ 2 پتھر اٹھائے ہوئے۔ اب نبی علیہ السلام نے ان کی جب قربانی کا یہ لیول دیکھا تو اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کے چہرے اور داڑھی سے مٹی کو جھاڑا اور کہا واہ عمار، افسوس ہے عمار، تو اسلام کے لیے اتنی خدمت کر رہا ہے، یعنی اس میں امپلائڈ تھا، افسوس تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی، تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا، وہ جماعت تجھے آگ کی طرف، جہنم کی طرف بلا رہی ہوگی۔ تو حضرت عمار کہتے ہیں اے اللہ میں اس فتنے سے تیری پناہ میں آتا ہوں، یعنی وہ آزمائش تو آئے گی، مجھے ثابت قدم رکھنا۔ تو یہ حدیث عمار کہلاتی، یہ متواتر حدیث ہے، یعنی کئی اصحاب سے ہے، ابو سعید خدری سے ہے، عبداللہ ابن عباس سے ہے، ام سلمہ سے ہے، عمر بن عاص سے ہے، عبداللہ ابن عمر بن عاص سے ہے، حضرت معاویہ ابن ابی سفیان سے بھی حدیث روایت ہے مسند احمد میں، اور وہ مسند احمد میں 4 احادیث ہیں جو میں نے اپنے ریسرچ پیپر میں جمع کی ہیں۔ ابو الغادیہ ایک صحابی تھے، اصحاب شجرہ میں سے تھے، یعنی اتنے اولو العزم اصحاب میں سے تھے، ان سے جنگ صفین میں حضرت عمار کا قتل ہوا اور وہ پوری زندگی روتے تھے، اور ان کو یہ بھی حدیث پہنچی ہوئی تھی کہ عمار کو قتل کرنے والا اور اس کا مال غنیمت کے طور پہ لوٹنے والا جہنم کی آگ میں، وہ پوری زندگی اس سے روتے تھے۔ ہم تو ان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کہیں گے، ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ بہرحال جن لوگوں نے انہیں بچانے کی کوشش کی، خصوصاً ابن حجر اسقلانی نے، تو اس پہ شیخ البانی جو محدث اعظم تھے سعودیہ میں، البانیہ کے رہنے والے تھے، انہوں نے گرفت کی اور انہوں نے فرمایا کہ یہ جو تم لوگ کہہ رہے ہو نا کہ مسلم میں حدیث ہے کہ جن لوگوں نے میرے ہاتھ پر درخت کے نیچے بیعت کی انہیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، تو یہ جنرل حدیث ہے۔ اگر کسی کے بارے میں یہ تخصیص آ جائے کہ وہ جہنمی ہے یا آگ میں ہے، اس سے یہ فضیلت اٹھ جائے گی۔ ابو الغادیہ سے یہ فضیلت اٹھ گئی، کیونکہ نبی علیہ السلام نے اسپیسیفکلی فرما دیا کہ عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم کی آگ میں۔ تو ظاہر ہے وہ حضرت علی کی طرف سے آئے ہوئے تھے، عمار ابن یاسر، اور ابو الغادیہ حضرت معاویہ کی طرف سے تھے۔ ایک بالکل واضح ہو گیا کہ کس نے مارا، کس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
کس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سپورٹ میں عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا. یہ بالکل کلیئر ہو گیا, اس میں یعنی کوئی دوسری رائے والی بات ہی نہیں ہے. حضرت عمار ابن یاسر کی جو شہادت ہے نا, یہ آج تک لوگوں کے گلے میں اٹکی ہوئی ہے. لیکن میں بتاؤں آپ کو, پرانے محدثین جتنے بھی ہیں نا, وہ بالکل اس کے اوپر اپنے واضح کامنٹس لکھتے ہیں. وہ محدثین اور شارحین احادیث کے جن کو آج تمام مکاتب فکر کے لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, یعنی وہ میری ویڈیوز سے متاثر نہیں تھے. مثلاً پوری دنیا میں حنفیوں کے چند بڑے ائمہ جو ہیں, ان میں سے ایک علامہ بدر الدین عینی ہے رحمہ اللہ, المتوفا 855 ہجری, آج سے آلموسٹ 600 سال پہلے. تاریخ اسلام میں صحیح بخاری کی سب سے بیسٹ جو 2 شروحات لکھی گئی ہیں نا, ان میں سے ایک انہوں نے لکھی ہے. اور اسی زمانے میں انہی کے ہم اثر تھے ایک شافعی عالم, شافعی سے مراد مقلد نہیں, یعنی اسکول آف تھاٹ کو فالو کرنے والے, ابن حجر اسقلانی المتوفا 852 ہجری. انہوں نے فتح الباری لکھی, اور انہوں نے لکھی عمدۃ القاری, علامہ بدر الدین عینی نے. عمدۃ القاری میں انہوں نے اسی ٹاپک کے اوپر بحث کرتے ہوئے لکھا, کسی عالم کا حوالہ کوٹ کیا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کو 2 اجر ملیں گے, اور حضرت معاویہ کی اجتہادی خطا کی وجہ سے انہیں 1 اجر ملے گا. تو کہتے ہیں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ حضرت معاویہ کی خطا کو اجتہادی کیسے کہہ دیا جائے, جبکہ انہیں یہ حدیث پہنچ چکی تھی کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی. اس کے باوجود وہ اپنی بغاوت سے پیچھے نہیں ہٹے. کیا حضرت معاویہ اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ انہیں برابر چھوڑ دیا جائے, چاہے جائے کہ انہیں 1 اجر بھی ملے؟ یعنی انہوں نے جو بغاوت کی, یہ بغاوت کوئی دین سے بغاوت نہیں ہے, سیاسی پولیٹیکل ٹرم میں بغاوت ہے. اسلام پہ تھے, مسلمان ہیں, صحابی ہیں, ہم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, وہ معاملہ الگ سے. تو کیا وہ اس پہ راضی نہیں کہ انہیں برابر چھوڑ دیا جائے, بجائے اس کے کہ آپ 1 اجر بتائیں؟ اور یہ میں آپ کو بتاؤں, اجتہادی خطا والا بھی مسئلہ جو ہے, یہ ہم نے بھی اپنے پمفلٹ پہ لکھا, اس پہ میری کلیریفیکیشن بھی آ گئی تھی, اور وہ دعوت کی حکمت کے تحت ہم معاملات کو لے کے چل رہے تھے. پھر ہم نے بعد میں آہستہ آہستہ وہ چیزیں کھول کے بیان کرنا شروع کر دی. دیکھیں, اجتہادی خطا والی جو حدیث ہے وہ اس طرح ہے ہی نہیں ہے. آپ ذرا وہ حدیث تو کھول کر پڑھیں, صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اگر حاکم وقت اجتہاد کرے, یعنی پوری کوشش کے ساتھ کوئی ایک ڈیسیژن کرے, اور وہ ڈیسیژن قرآن و سنت کے مطابق ہو, تو اللہ تعالیٰ اسے 2 اجر دے گا. ایک اس کے اس ڈیسیژن کرنے کے اوپر اجر, دوسرا قرآن و سنت کے ساتھ موافقت کے اوپر. لیکن اگر وہ حکمران غلط ڈیسیژن کرے, 1 اجر پھر بھی اسے ملے گا, اگرچہ وہ غلط ہوگا, وہ اجر اس لیے ملے گا اس نے اپنی پوری کوشش کی. مخالف کے اجر کی تو کبھی بات ہی نہیں ہوئی ہے. یعنی حضرت علی اگر جنگ جمل, صفین اور نہروان نعوذ باللہ نہ حق لڑتے تو بھی 1 اجر پا لیتے. سمجھ آئیے آپ کو بات کی؟ اور الحمدللہ انہوں نے تینوں جنگیں حق کے اوپر لڑی, ان کے لیے ڈبل اجر ہے, مخالفین کے لیے کچھ بھی نہیں. تو اس کو بھی مس کوٹ کیا جاتا ہے. پھر ایک اور حنفی عالم ہے ملا علی قاری, جن کو آپ نے بڑا مشہور سنا ہوگا, 1014 ہجری میں وہ فوت ہوئے, آج سے آلموسٹ 400 سال پہلے. انہوں نے مشکات المصابیح کی شرح لکھی ہے, مرقاہ. پوری دنیا کے اندر یہ مشہور شرح ہے, اس سے بیسٹ شرح کسی نے نہیں لکھی. اس میں انہوں نے قتل عمار والی حدیث کے کانٹیکسٹ میں بہت سخت الفاظ لکھے ہیں. یقین کریں میں نے کبھی یہ لفظ نہیں بولے ہیں, لیکن ملا علی قاری کا نام بھی یہ وضو کر کے لیتے ہیں. اتنے بڑے وہ عالم ہیں, دیوبند اور بریلوی, ان کے بابے ہیں, اچھے والے بابے, برے والے بابے نہیں. تو وہ لکھتے ہیں کہ جب حضرت معاویہ کو یہ بات معلوم ہو چکی تھی کہ عمار کی شہادت ہو گئی ہے, تو انہیں چاہیے تھا کہ وہ فوراً سے پہلے اپنی بغاوت سے رجوع کرتے اور خلافت منفیہ یعنی فائدہ اٹھانے والی اس کی طلب چھوڑ دیتے.
یعنی انہوں نے یہ کہا کہ یہ حضرت معاویہ خلافت کے اصول کے لیے حضرت علی سے لڑ رہے تھے. پھر انہوں نے اس کو کھولا ہے مزید. انہوں نے کہا کہ وہ باطن میں بغاوت چھپائے ہوئے تھے اور ظاہر میں خون عثمان کا سہارا لے رکھا تھا. یعنی وہ کہہ رہے تھے یہ حضرت عثمان کی جو شہادت کے بدلے والا تھا نا مسئلہ، یہ فرنٹ پہ انہوں نے ایک رکھا ہوا تھا لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے. ظاہر یہی کچھ ہوتا ہے نا، جب اندر کچھ ہو اور باہر کچھ. میں منافق کا لفظ تو نہیں استعمال کرتا، لیکن یہ ملا علی قاری کیا لکھ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ان پر واجب تھا کہ وہ رجوع کر لیتے، لیکن کہتے ہیں افسوس انہوں نے اس معاملے میں اپنے اس سٹانس سے رجوع نہیں کیا، اور انہوں نے کہا کہ اس کا اینڈ رزلٹ یہ نکلا کہ قرآن اور سنت دونوں مہجور ہو گئے. یعنی قرآن کو بھی انہوں نے پس پش ڈال دیا اور سنت کو بھی پس پش ڈال دیا. اب یہ کتنے بڑے، یعنی کتنے گاڑے قسم کے فتوے ہیں. ہم نے تو کبھی یہ الفاظ نہیں بولے. یہ کون بول رہا ہے؟ ملا علی قاری. یعنی انہوں نے تو جس کو کہتے ہیں نا ایسے پورا آپریشن کر کے رکھ دیا کہ خلافت کی لالچ تھی، نمبر 2 اندر بغاوت تھی، نمبر 3 ڈھال بنایا ہوا تھا خون عثمان کو. یہ الفاظ انہوں نے لکھے ہیں. یعنی فرنٹ پہ یہ ریزن بتائی ہوئی تھی جس طرح پولیٹیشنز کرتے ہیں. اور نمبر 4 ان کی اس ایکٹیویٹی کی وجہ سے قرآن اور سنت دونوں مہجور ہو گئے. اس کے بعد تو میرا خیال ہے قلم ٹوٹنے والی بات ہے، پیچھے تو کوئی بات بچ نہیں جاتی. اتنے سخت الفاظ کے ساتھ انہوں نے جو ہے وہ اس مقدمے کو عوام کے سامنے پیش کیا. اس کے علاوہ بھی بہت کچھ میں نے کربلا والا ریسرچ پیپر میرے ٹیبل پہ ہی پڑھا ہوتا ہے ہر وقت، اس میں نے لکھ دیا ہے. جسے شوق ہے تو وہ پڑھ سکتا ہے، اس کے سامنے انشاءاللہ تعالی حقائق آ جائیں گے. اب یہ مفتی صاحب نے جو روایت بیان کی یہ مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے، لیکن مصنف ابن ابی شیبہ میں صرف یہ روایت نہیں ہے کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ ہمارے مقتولین اور ان کے مقتولین جنت میں ہوں گے اور مقدمہ میرے اور معاویہ کے درمیان طے پائے گا. مصنف ابن ابی شیبہ میں ہی موجود ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمازوں میں قنوت نازلہ پڑھا کرتے تھے معاویہ ابن ابی سفیان پہ. اللہم علیک بمعاویۃ و اشیاعہ و عمر ابن عاص و اشیاعہ. اے اللہ معاویہ اور اس کے شیعہ کو تباہ و برباد کر، عمر ابن عاص اور اس کے شیعہ کو تباہ و برباد کر. تو وہ انہوں نے کبھی ان کے معاملے میں لینینٹ رویہ اختیار نہیں کیا. مصنف ابن ابی شیبہ میں جنگ جمل کے جو باغی ہیں ان کے بارے میں حضرت علی کہتے ہیں کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ یہ جو قرآن میں آیت ہے سورۃ الحجر میں کہ اللہ تعالیٰ مومنین کے دلوں میں جو ایک دوسرے کے بارے میں کوئی نفرتیں آ گئی ہیں، کوئی غل آ گیا، وہ نکال دے گا اور یہ جنت میں تختوں پر بیٹھے ہوں گے آمنے سامنے. یہ میرے، طلحہ، زبیر اور عثمان بن عفان رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین کے بارے میں، یعنی ان کو مولا علی نے معاف کر دیا. ہمارے بھی استاد ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ، اللہ ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے، انہیں اپنے نیک کاموں کا اجر دے. انہوں نے بیان القرآن کے اندر تفسیر میں نا حضرت معاویہ کا نام بھی بیچ میں ڈال دیا. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، بلکہ ان آیات پر حضرت علی کا یہ قول بھی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ سورہ حجر کی آیت کی ضمن میں خاص طور پر آتا ہے شان نزول میں. تو انہوں نے فرمایا کہ یہ میرے اور معاویہ کا ذکر ہے جو یہاں ہو رہا ہے. ظاہر بات ہے جنگیں ہوئی ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، تو کتنی کچھ ہو گئی ہوگی شکایت ایک دوسرے سے. تو یہ آیتیں ہمارے لیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں کو جنت میں داخل کرے گا تو ہمارے دلوں سے یہ کدورتیں جو ہے وہ نکال دے گا. ظاہر ہے وہ ایک دیوبندیت ذہن سے جو بلٹ اپ ہوا ہوتا ہے تو اس میں وہ اپنی مرضی سے ہی ڈال دیتے ہیں. انہوں نے کہا جی حضرت علی نے کہا کہ میرے اور معاویہ کے بارے میں یہ آیت ہے، نہ ہاں ان کو نہیں معاف کیا. اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں جو انہوں نے مقتولین کا بھی بات کی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کوئی نرم گوشہ رکھتے تھے. وہ بیسیکلی یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ کسی بھی بغاوت کا جو سرغنہ ہوتا ہے نا وہ اصل میں مجرم ہوتا ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے مقتولین اور جنگ صفین میں ہمارے مخالفین کے جو مقتولین ہیں وہ جنت میں جائیں گے. کیوں؟ کہ ان کو تو کہانی یہ کرائی گئی تھی کہ ہم قصاص عثمان لے رہے ہیں، تو بیچارے وہ مسچیف ہو گئے. پھر مقدمہ میرے اور معاویہ کے درمیان طے پائے گا. مراد یہ کہ میں
معاویہ کا گریبان پکڑوں گا قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں کہ اصل میں یہ بندہ ہے جس نے اپنے ساتھ لوگوں کو لگا کے تو میری خلافت کے خلاف خروج کیا. اب آپ کو سمجھ آئی؟ اس بات کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو تو میں معاف کر دیا ہے اور حضرت معاویہ کو میں اللہ سے خود ساتھ ہو کے معافی لے دوں گا. اور جس طرح وہ کہتے ہیں جی عمر بن عبدالعزیز نے خواب دیکھا. دیکھو جب قرآن و سنت واضح موجود ہے تو خوابوں کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں یہ. جی قیامت کا دن ہے، یہ امام غزالی نقل کر رہے ہیں. اندازہ کرو یار، قیامت کا دن ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں علی ابن ابی طالب کو بلایا جاتا ہے، اس کے بعد معاویہ ابن ابی سفیان کو بلایا جاتا ہے. تھوڑی دیر بعد حضرت علی باہر نکلتے ہیں اور کہتے ہیں کہ واللہ مجھے میرا حق دلوا دیا گیا. اور پھر حضرت معاویہ نکلتے ہیں اس پردے سے باہر اور کہتے ہیں کہ واللہ مجھے معاف کر دیا گیا. تو وہ کہتے ہیں جی یہ دیکھیں یہ آخرت کے فیصلے یہاں بیٹھ کے کر رہے ہیں. میرے بھائی اگر یہ خوابوں میں فیصلے ہونا ہوتے تو حضرت علی اس کو بیان فرما جاتے. اور پھر اس سے بڑھ کر جب نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی، وہ انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا، وہ جماعت جہنم کی طرف بلائے گی، تو اللہ کے نبی کو یہ خواب کو دکھا دیا جاتا کہ آپ اس کو اپنی زندگی میں کنکلوڈ کر کے چلے جائیں، پیچھے امت نے لڑنا ہے تو آپ اپنے ہاتھوں سے یہ مسئلہ حل کر کے جائیں. یہ اتنے سادہ معاملات نہیں ہیں. خام خواہ کسی کی وکالت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور میں خصوصاً دیوبند، بریلوی اور اہل الحدیث ان سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگ تو بڑے شد و مد کے ساتھ حق چار یار کا نعرہ لگاتے ہیں، تو اس نعرے کے اندر ہی قیامت مضمر ہے. اس کے بعد سیاست معاویہ زندہ باد نہ لگایا کریں، خلافت راشدہ حق چار یار یا خلافت راشدہ زندہ باد یہ نعرے لگایا کریں تو ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. آپ کو بھی یہ بات پتہ ہے کہ یہ نعرہ کیوں آپ نے ڈیوائز کیا تھا. لیکن اب آپ ان لوگوں کی وکالت نہ کریں کہ جن کی وکالت کرنے سے، یعنی بنو امیہ کی وکالت کرنے سے، اور بنو امیہ سے مراد میری حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ نہیں ہے. ان کے پیچھے بنو امیہ کو نہ چھپایا جائے، ادر دین ان کے ہیں. تو ان کی وکالت کر کے آپ شیخین کی، خلفائے ثلاثہ کی توہین تو نہ کروائیں. جو مقدمہ جس طریقے سے ہے اس کو ایکسیپٹ کریں. ادروائز اگر آپ اس طرح کے معاملات کو لے کے چلیں گے تو پھر ظاہر ہے کہ امت کے دل دکھے ہوئے ہیں. بعض لوگوں کو اس وقت بات سمجھ آ گئی، بعض لوگوں کو بعد میں بات سمجھ آئی، بعض لوگوں کو آج بھی سمجھ نہیں آ رہی، حالانکہ ہم احادیث دکھا رہے ہیں، اپنا ذاتی فتویٰ تو نہیں پیش کر رہے. یہ چھپتے تھے حضرت عبداللہ ابن عمر کے پیچھے کہ جی وہ تو یزید کی بھی بیعت انہوں نے کر لی. بخاری مسلم میں آتا ہے کہ جب واقعہ حرہ کے بعد یزید کی فوجوں نے جو مدینے پر چڑھائی کی شہادت حسین کے بعد علیہ السلام، اہل مدینہ نے بیعت توڑ دی یزید کی، تو عبداللہ ابن عمر لوگوں کو منع کرتے تھے بیعت توڑنے سے. میرے بھائی وہ جن کو منع کر رہے تھے وہ کوئی انجینئر صاحب کے سٹوڈنٹس تھے؟ ایٹ لیسٹ تابعین تو وہ ہوں گے نا، بلکہ صحابی بھی تھے. عبداللہ ابن متی ان کے پاس گئے، وہ بیعت توڑ رہے تھے کہ بھائی حضرت حسین کو انہوں نے قتل کر دیا، اس کے بعد کون سی گنجائش رہ گئی ہے. اور یہی عبداللہ ابن عمر ہے جن کے بارے میں مجمع الزوائد کے اندر المستدرک للحاکم میں آتا ہے کہ اپنی موت کے وقت وہ کہتے تھے مجھے کسی بات کا کوئی غم نہیں ہے، میں نے پوری زندگی پیشن کے ساتھ اللہ کی اطاعت میں گزاری ہے، سوائے اس بات کے کہ میں نے باغی گروہ کے خلاف حضرت علی کے ساتھ مل کر قتال کیوں نہیں کیا. جو بات عبداللہ ابن عمر کو اپنی موت کے وقت سمجھ آئی، حضرت علی کے ساتھیوں کو ان کی زندگی میں سمجھ آ گئی تھی. یہ کوئی چھوٹی بات ہے. لہٰذا عبداللہ ابن عمر کو کوئی کوٹ نہ کیا کرے. اور یہ عبداللہ ابن متی جن کا نام بخاری مسلم میں آیا نا، انہی کے بارے میں وہ جو آدھی روایت تاریخ ابن کثیر البدایہ والنہایہ سے کوٹ کرتے ہیں نا کہ جی وہ محمد ابن حنفیہ جو حضرت علی کے بیٹے تھے، حنفیہ نامی عورت سے، وہ کہتے ہیں میں تو یزید کو ملنے گیا، میں نے تو اسے قرآن و سنت پہ بڑا عامل پایا. جن کے باوجداد نے قرآن و سنت کو مہجور کیا ہے ان کے بارے میں وہ یہ کمنٹس کر رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں دیکھیں توثیق کر دی. اس کے آگے بھی لکھا ہے کہ یہ بات کس سے کر رہے تھے؟ عبداللہ ابن متی سے. عبداللہ ابن متی صحابی ہیں، اور وہ صحابی ہیں جن کو گٹھی نبی علیہ السلام نے خود دی ہوئی ہے. جب یہ پیدا ہوئے تھے انہوں نے 6-7 سال کی عمر میں حضور کو دیکھا ہوا. اتنے لاڈلے صحابی ہیں. تو
وہ کہتے ہیں کہ یزید کے کرتوت ایسے ہیں کہ قریب آسمان سے پتھر برس پڑے. تو عبداللہ ابن مطیع صحابی ہیں اور محمد بن انفیہ صحابی نہیں تابعی ہے. جب صحابی اور تابعی کا کول ٹکرائے گا تو ہم صحابی کی بات کو مانیں گے. ویسے تو یہ صحابہ کی رٹ لگاتے ہیں, وہ یہ اسی طریقے سے ہے, وہ جیسے لوگ عشق رسول کی رٹ لگاتے ہیں لیکن جب رسول اللہ کی کوئی بات پیش کی جائے تو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے. تو اللہ کے فضل سے ہی معاملات بالکل کلیئر ہیں. اب کسی نے نہیں سمجھنے تو وہ نہ سمجھے. مفتی منیب الرحمان صاحب سے بات شروع ہوئی تھی, اس بات پہ تو ہم خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ انہوں نے پبلکلی یعنی یہ بات کر دی, لاکھوں لوگوں تک پہنچ گئی. اب اسی کی آڑ میں ہم نے بھی اس کو ایکسپلین کر دیا. کہتے ہیں نا یہ موضوع نہ بنایا کریں, تو جناب ابھی بھی میں نے موضوع نہیں بنایا, موضوع بنا ہوا تھا, اس کو ہم نے منطقی انجام تک پہنچایا ہے ویلیو ایڈیشن کر کے کہ خدا کے لیے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے پیچھے رسول اللہ کھڑے ہیں, ان کی احادیث کھڑی ہیں, ان کا کمپیریزن آپ آج کے حکمرانوں یا ان حکمرانوں کے مخالفین کے ساتھ اس کے ساتھ نہ کریں. ان کا اس سے معاملے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ویسے آپ نے کوئی ورڈکٹ دینی ہے تو دیں. بہرحال وہ جاوید چودھری صاحب بھی اس کے اوپر کافی پریشان ہوئے, انہوں نے اس کو فوراً ہی فون کال ہی کاٹ دی. ان کو یہ پتہ چل گیا کہ مصیبت کھڑی ہو جائے گی, لیکن مصیبت جو کھڑی ہونی تھی وہ ہو گئی. آپ کو پتہ ہے ہمارے لوگ تو وہ عقابی نظروں کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں. میں نے تو دیکھا ہی نہیں تھا, مجھے تو لوگوں نے کہا جی آ گیا جی جناب کلپ, تو کم جناب چکنا ہے ساڑی طرف سوال پاؤ. ٹھیک ہے جی, پاؤ سوال تاکہ لوگوں کے سامنے سارے معاملات آ جائیں. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد اجمعین الی یوم الدین.